الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان مبارک، سرکار کا گھرانہ، سرکار کے اہل و عیال اسی روئے زمین پر بستے تھے، اور وہاں ظاہر ہے سرکار کے اہل و عیال کی دیگر لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں، سرکار کے گھرانے میں مہمان بھی آتے، خوشحالی بھی ہوتی، فقر و فاقہ بھی ہوتا، بعض اوقات خوشی ہوتی، بعض اوقات غم کی کیفیات ہوتی۔ اسی طرح خاندان نبوی میں طبیعتوں کا آپس میں مختلف ہونا بھی ہوتا۔ یہ سارے عناصر جن سے آج ہم اپنے گھروں میں دو چار ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے عناصر سرکار کے اہل و عیال کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بہترین حکمت عملی کے ساتھ اپنے گھرانے کی تربیت فرمائی یا اپنے خاندان کو چلایا، ہمارے لیے وہ اسوہ نور ہے۔ ہمارے ہاں گھروں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ یا تو گھر کے افراد کی طبیعتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ خوشحالی کی وجہ سے، بعض اوقات تنگ دستی کی وجہ سے، بعض اوقات رشتہ داروں کے آنے جانے کی وجہ سے، بعض اوقات مہمانوں کے آنے جانے کی وجہ سے۔ تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے کے سارے اس وقت بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے کس انداز سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آج شاید کوئی ایسا فرد آپ کو نہ ملے جس کے ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پبلک زندگی ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے۔ اور جتنے لیڈر لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، مقتدا اور قائد ہیں، ان کا تو یہ تصور زیادہ پختہ ہے کہ پبلک لائف لوگوں کے لیے ہے اور گھر کی جو زندگی ہے وہ پرائیویٹ لائف ہے۔ یہ فرق زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ پبلک لائف کے اندر تو وہ سراپا مہذب بن سکتے ہیں، تہذیب کا خول اپنے وجود پر چڑھا کر لوگوں کے سامنے باعزت رہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ گھریلو زندگی کے اندر جاتے ہیں تو عموماً وہ خول اتر جاتا ہے۔ باہر جو شخص بڑا مہذب نظر آتا ہے اور دوستوں کی محفل میں بڑا خوش مزاج نظر آتا ہے، گھر کے ماحول کے اندر وہ اتنا خوش مزاج رہتا نہیں۔ اس کے ماتھے پر تیور بھی چڑھاتے ہیں
اور باہر جو بڑی بڑی باتیں بھی سہ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور دوسروں کو بھی برداشت کرنے کے بڑے اچھے خوشنما مشورے دیتا ہے، گھر کے اندر اپنے بچوں کی چھوٹی سی حرکت بھی برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، تو باہر کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے عام بندے کی، اور گھر کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے۔ اور زندگی جب فرق ہوتا ہے دونوں طرح کی زندگیوں میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ باہر کی زندگی تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے ہے، اور اس میں تو وہ تہذیب کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، لیکن گھر کی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ چاہے کہ اس کا بھی لوگوں کو پتہ چلے۔ عموماً وہ پرائیویٹ زندگی چھپانے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے عام بندے تو اپنی پبلک لائف کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرتے ہیں اور اپنی پرائیویٹ اور گھریلو زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ اس قابل عموماً ہوتی بھی نہیں۔ دنیا کے اندر شاید کوئی ایسا فرد نہ ملے جس کی ہر طرح کی زندگی ایک ہی طرح کی ہو، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ رب العالمین اپنے فضل کے حصار میں لے لے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ ہے کہ سرکار کی پبلک لائف تو ظاہر ہے ہی صحابہ کے سامنے، اصحاب صفہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، وہ تو اسوہ کامل ہے ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گھریلو اور آئلی زندگی ہے یہ بھی اسوہ کامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے بھی امت کو دین ملتا ہے۔ اور سرکار خود بھی اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ خذو نصف دینکم عن هذه الحمیرہ، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ ان سے اپنا دین سیکھ لیا کرو۔ اور ازواج مطہرات سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں صحابہ پوچھا کرتے کہ سرکار اپنے گھر میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو پبلک لائف تھی وہ بھی پبلک تھی، اور جو پرائیویٹ لائف تھی وہ بھی پبلک ہی لائف تھی۔ صحابہ اس کے بارے میں پوچھا کرتے اور اپنی زندگی کا اس سے نسب العین طے کیا کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، اس گھریلو زندگی سے ہمارے دین کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں، اور فقہا نے احادیث کی کتابوں میں وہ منقول ہیں، موجود ہیں۔ خاص طور پر جتنے بھی خواتین کے متعلقہ مسائل ہیں وہ ظاہر ہے سارے کے سارے سرکار کی گھریلو زندگی سے اخذ کیے گئے، یا تو سرکار کی ازواج مطہرات نے وہ ہدایات سرکار سے لی، یا کوئی اور خاتون گھر میں آئی سرکار سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور ازواج مطہرات نے انہیں سنا اور امت تک وہ رہنمائی پہنچا دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پرائیویٹ بھی پبلک ہے اور پبلک بھی پبلک ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو چھپانے کی اور مخفی رکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ یہ کھلی کتاب کی طرح زندگی صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، باقی کسی کی ایسی شخصیت نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی بالکل اول تا آخر کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دی جائے تو کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نظر نہ آئے۔ باقی ہر ایک کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ سکتی ہے۔ حضور کی زندگی کا یہ اعجاز ہے کہ ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے اور اس کے اندر کہیں بھی دھندلا پن نظر نہیں آتا۔ پھر سرکار کی گھریلو زندگی کے بارے میں دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سرکار نے اپنے گھر بنائے اور یہ ضرورت کب محسوس ہوئی؟ ظاہر ہے جب تک سرکار مکہ مکرمہ میں تھے تو 25 سال تک کی عمر میں سرکار نے شادی نہیں کی، اس وقت تک سرکار اپنے والد ماجد کے مکان میں، اپنے دادا کے مکان میں سرکار قیام فرما رہے۔ اور جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح مبارک ہو گیا تو پھر سرکار حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ ہجرت تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مکان میں قیام فرما رہے، یہاں خود مستقل علیحدہ مکان بنانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ مکان بنانے کی اور گھر بنانے کی ضرورت مدینہ طیبہ میں جا کر پیش آئی، اور سرکار نے وہاں جا کر سب سے پہلے اپنی رہائش کا، اپنے گھر کا بندوبست نہیں کیا، بلکہ سرکار ابتدائی کافی عرصہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بطور مہمان قیام فرما رہے۔
اس دوران جو مکہ مکرمہ سے مہاجر صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، سرکار نے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، مواخات سے مدینہ قائم فرمائی انصار اور مہاجرین کے اندر۔ تو کچھ مہاجرین کی رہائش کا مسئلہ اس طرح حل کر دیا گیا، جو بعد میں مہاجرین آتے رہے ان کے لیے سرکار نے قباء کے قریب باقاعدہ اصحاب صفا کے رہنے کے لیے وہاں پر مکانوں کا رہائش کا بندوبست کیا۔ جب سارے صحابہ کے گھروں کا رہائش کا بندوبست ہو گیا، اب بھی سرکار نے فوراً اپنا مکان تعمیر نہیں شروع کیا، بلکہ رہائش کا بندوبست کرنے کے بعد سرکار نے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد پھر سرکار نے اپنی رہائش کی، اپنے حجروں کی تعمیر کی۔ اور وہ حجرے بھی کیسے تھے، جو سرکار کے گھرانے تھے وہ کیسے تھے، اس بارے میں زیادہ تفصیلات تو نہیں عرض کر سکتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے مٹی کی دیواروں سے بنے ہوئے تھے، اینٹ بھی وہاں پر استعمال نہیں ہوئی، پتھر بھی استعمال نہیں ہوا، دیواریں صرف مٹی کی بنی ہوئی، اور ان پر جو چھت تھا وہ سارے کا سارا میٹیریل کھجور کا تھا، کھجور کی شاخیں، کھجور کا تنا، کھجور کے پتے، ان کو ملا کر اوپر چھت ڈال لیا گیا۔ اور ان کا حجم اور ان کا سائز، ظاہر ہے ویسے ہی عقل یہ کہتی ہے کہ وہ سائز اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بیم تو چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کھجور کا تنا کتنا کچھ ہو سکتا ہے جو چھت پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حجرات مبارکہ تھے ان کے بارے میں علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ وہ 10 بائی 10 ذراع سے زیادہ بڑے نہیں تھے، اور حجروں کے باہر، سارے حجروں کے باہر سین بھی نہیں تھا، صرف 4 حجرے تھے جن کے آگے چھوٹا سا سین 7 بائی 7 ذراع کا، وہ چھوٹا سا سین، اور اس کے باہر بھی یا باڑ تھی یا چھوٹی سی دیوار تھی۔ باقی 5 حجرے ایسے تھے جن کے باہر اس طرح کا سین بھی نہیں تھا۔ اور یہ حجرے سادگی کی ایسی اعلیٰ مثال اور مختصر حجم، اور ان کی اونچائی اتنی کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے۔ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، تو ظاہر ہے خدمت کے لیے وہ ام المومنین کے گھر میں ہی ہوتی۔ یہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لحاظ سے والدہ انہیں ساتھ ہی لے جاتی، تو ان کی پرورش حضور کے گھر میں ہی ہوئی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب میں جوان ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو میرا ہاتھ اوپر کرتا تو سرکار کے حجروں کے جو چھت تھے میرا ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا تھا، یعنی اونچائی اتنی، چوڑائی اتنی سی، اور سادگی اتنی سادگی کہ ان دیواروں پر کسی قسم کا کوئی پردہ بھی نہیں تھا۔ بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب فتوحات ہونے لگیں اور خوشحالی کا دور آنے لگا، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار ایک دفعہ کہیں سفر پر تشریف فرما گئے ہوئے تھے، اور سرکار کافی دنوں بعد جب واپس آئے تو میں نے سرکار کا استقبال کرنے کے لیے، چاہ کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھر کی ایک دیوار پر ایک کپڑا لے کر پردہ لٹکا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پردہ دیکھا تو سرکار نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، پھر وہ پردہ اتار دیا گیا۔ اتنی سادگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا وہ بستر مبارک بھی بہت ہی سادہ، ایک چادر یا کمبل جس کو گرمیوں میں دورہ کر کے چارپائی پر بچھا دیا جاتا، اور سردیوں میں آدھا نیچے ہوتا اور آدھا سرکار اوپر اوڑھ لیتے، اور وہ اتنی سادگی کے ساتھ وہ چادر یا کمبل تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انصار کی ایک خاتون ہمارے گھر میں آئی، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بستر مبارک دیکھا، اور وہ بستر بالکل ہی سادہ سا بستر تھا، تو وہ انصاری خاتون کہنے لگی کہ حضور، اور یہ سادہ سا بستر، میں اپنے گھر سے روئی والا بہترین بستر حضور کے لیے بھیجتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ روئی جس کے اندر بری جاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں عام روٹین ہے تلائیاں ہوتی ہیں، اس طرح کا بستر ہمارے گھر میں بھیج دیا۔ جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی حضور وہ فلاں انصاریہ خاتون آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو اس نے اپنی محبت کے لیے یہ نذرانہ بھیج دیا
سرکار نے فرمایا نہیں، ہم نے یہ نہیں رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ یہ واپس کروں حضور کے آرام کے لیے۔ سرکار نے 2-3 دفعہ فرمایا یہ نہیں، یہ ہم نہیں رکھیں گے، یہ واپس کر دو۔ یعنی سادگی کے ساتھ سرکار نے اپنا بستر مبارک، روئی والا بستر سرکار نے استعمال ہی نہیں فرمایا، بلکہ بعض اوقات چٹائی ہوتی کھجور سے بنی ہوئی، سرکار اسی پر تشریف فرما ہو جاتے، اور سرکار کا نرم و نازک بدن اور کھجور کی چٹائی پر جب تشریف فرما ہوتے تو اس کے نشانات سرکار کے جسم پر نقش ہو جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عمر کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ کیسر و کسرا ان کے لیے دنیا کی ہر نعمت ہو، اور آپ اللہ کے نبی بھی ہوں، حکومت کے سربراہ بھی ہوں، اور آپ کے گھر کا یہ اثاثہ، یہ کیفیت، بستر بھی یہ کیفیت والا کہ نقش ہو جاتے ہیں نشان جسم پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو، ہمارے لیے آخرت ہو؟ حالانکہ سرکار کا جب وصال ہوا تو اس وقت اسلامی حکومت کا رقبہ 10 لاکھ مربع میل ہو چکا تھا۔ 10 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت کا رقبہ ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے یہ 10 لاکھ مربع میل کوئی چھوٹا ایریا نہیں ہوتا۔ بحرین اس کے اندر آتا ہے، سارا حجاز اس کے اندر آتا ہے، یمن اس کے اندر آتا ہے، بہت بڑا علاقہ۔ لیکن اس کے باوجود سرکار کے گھر کی یہ سادگی اور سرکار کے گھروں کی سادگی کی کیفیت آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب خلیفہ ولید کے زمانہ میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، ظاہر ہے یہ توسیع حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں بھی ہوئی، حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں بھی ہوئی، مسجد کی توسیع ہوئی، لیکن حجروں کو اپنی اصل شکل پر باقی رکھا گیا۔ لیکن جب ولید کے زمانہ میں یہ توسیع ہوئی تو اب یہ توسیع اس طرف سے ہوئی تو حجرات کو، سرکار کے گھروں کو توسیع کے اندر مسجد میں شامل کیا گیا۔ اب یہ حجرے شہید کرنے کی نوبت پیش آئی۔ جس دن یہ حجرے شہید کیے گئے، علماء سیرت فرماتے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد اہل مدینہ اتنا کبھی بھی نہیں روئے جتنے حضور کے ان حجروں کے شہید ہونے پر روئے۔ معروف تابعی حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش یہ حجرے اپنی اصل حالت پر باقی رہتے تاکہ بعد والے لوگ یہ دیکھتے کہ حضور کو اللہ نے وسائل کتنے عطا فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے کم دنیا پر اکتفا فرما لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی بندہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی پیش کرتا، سرکار فرماتے نہیں ہمیں ضرورت نہیں، وہ اصرار کرتا تو سرکار فرماتے کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں اس لیے؟ سرکار فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں یہ چاہتا نہیں ہوں۔ اور سرکار کے گھر میں کھانے پینے کا جو انتظام ہوتا تھا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کئی ماہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور سرکار دعا بھی فرماتے تو دعا یہ فرمایا کرتے کہ اے اللہ اللہم اجعل رزق آل محمد رزق آل محمد قوتا، بقدر کفایت روزی عطا فرما، زیادہ فراوانی نہیں چاہیے۔ یعنی یہ سرکار کے گھر کی معیشت کا حال اور سرکار کے گھروں کے جو حجرے ہیں ان کی پیمائش میں نے اختصار کے سامنے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اس گھر کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور پھر اولاد کی بھی اولاد ہے، پھر سرکار کے جو خدام ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں وہ بھی ہیں۔ تو سرکار کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا؟ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائیں ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا، یہ نکاح ایسا تھا کہ حضرت عائشہ کا اس سے پہلے نکاح نہیں ہوا۔ باقی جتنی بھی سرکار نے شادیاں فرمائی وہ کہیں نہ کہیں پہلے نکاح ہوا، خامن فوت ہو گیا یا علیحدگی ہو گئی تو سرکار نے پھر نکاح فرمایا۔ ان میں سے کچھ ازواج مطہرات ایسی بھی تھیں کہ جو اپنے ساتھ اپنی سابقہ اولاد کو بھی لے کر آئیں، اور جب سابقہ اولاد سرکار کے گھر میں آئی تو ظاہر ہے حضور کی تو یہ حضور نے قبول فرما لیا تو حضور کی تو سوتیلی اولاد ہے۔ اب سوتیلی اولاد کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں سنیں
حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے نکاح میں آئی تو سابقہ ان کے نکاح سے 2 بیٹے بھی تھے 2 بیٹیاں بھی تھیں. جب حضور کے نکاح میں آئیں تو حضور نے انہیں قبول فرما لیا. اب ظاہر ہے یہ حضور کے گھر میں رہتے اور کس شان و شوکت کے ساتھ رہتے. حضرت ام سلمہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے گھر میں رہتا, میں حضور کی گود میں کھیلا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی تھی, حضور کی گود میں کھیلتا تھا. جب حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تو جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے بے تکلفی سے کہ سالن کے برتن میں جگہ جگہ سے وہ نوالا لیتے ہیں, تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری بڑی محبت سے تربیت فرمایا کرتے اور مجھے فرماتے کہ بیٹا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اپنے سامنے سے نوالا لیتے ہیں. یعنی سرکار کی محبتوں کو یہ زندگی بھر یاد کیا کرتے تھے. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو حضور کی سوتیلی اولاد بنتی ہے, بلکہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تو سوتیلی باقاعدہ اولاد تھی. حضور کے وہ غلام جو حضور کے گھر میں رہتے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وہ حکایت اور واقعہ کس کو یاد نہیں ہے کہ ماں باپ لینے کے لیے آئے ہیں لیکن یہ حضور کی غلامی کو اپنے ماں باپ کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں اور حضور کی غلامی پر اتنے راضی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سرکار نے اپنے خاندان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوئے حضرت اسامہ بن زید. یہ سرکار کے گھر میں ہی پرورش پائی انہوں نے, اور جب بچپنے کے عالم میں حضرت اسامہ کا بعض اوقات بچپنے میں ناک بہہ رہتا تو سرکار اپنے ہاتھوں سے ناک صاف فرمایا کرتے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ یہ بھی سرکار کے ظاہر گھر میں تھے, سرکار کی اولاد ہی کی طرح تھے, اور سرکار ان سے محبت اتنی فرماتے کہ بعض اوقات ایک گود میں سرکار کے ایک طرف امام حسن مجتبی ہوتے, دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید ہوتے. یعنی حقیقی نواسے میں اور غلام کے بیٹے کے اندر سرکار نے فرق نہیں کیا. ایک طرف گود میں حضرت امام حسن مجتبی بیٹھے ہیں, دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, اور سرکار دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی احبہما فاحبہما, کہ یا اللہ یہ دونوں ہی میرے بڑے محبوب ہیں, تو بھی ان کو محبوب بنا لے. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال ہے کہ سرکار ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہے کہ حضرت زید حضور کے کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے, اب سرکار بے تکلفی سے اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. جب ان کی واپسی کی سرکار کو اطلاع ہوئی تو ظاہر ہے یہ غلام ہیں جو واپس آ رہے ہیں, لیکن سرکار محبت کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے اپنی چادر بھی نہیں لی, سرکار دوڑ کر دروازے کی طرف گئے, اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی کا استقبال اس انداز سے بھی کیا جاتا ہے, کسی کے آنے پر اتنی خوشی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. والہانہ استقبال سرکار نے کس کا کیا؟ ایک غلام کا سرکار استقبال کر رہے ہیں اور اپنے گھر آنے پر, اور یہ سرکار کی شخصیت کی بڑائی ہے, یہ سرکار کی شخصیت کا کمال ہے. لوگ تو نوکروں کو بھی اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھتے, گھر کا فرد سمجھنا تو درکنار عام انسان بھی نہیں سمجھتے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف نوکروں کو نہیں باقاعدہ غلاموں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. جب کھانا کھانے بیٹھو تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرو. تو یہ حضور کا جب اپنے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ حضور کا سلوک کیا ہوگا. حضور کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضور کی سب سے بڑی لخت جگر ہیں, اور غزوہ بدر کے بعد یہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئی تھی. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا, صرف اتنا عرض کرتا ہوں
کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی لخت جگر ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے جن کا نام علی ہے. وہ بیمار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ بچہ بیمار ہے، مہربانی فرمائیں تشریف لائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو تسلی دی. سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین کا فیصلہ جو بھی ہو اس پر راضی رہنا چاہیے. تسلی دی سرکار نے. دوبارہ انہوں نے پیغام بھجوایا سرکار کی خدمت میں اور اصرار کیا کہ حضور ضرور تشریف لائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حضرت زینب اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے کے گئے. نواسا ہے، بیمار ہے اور بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی. بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، گویا آخری ہچکیاں لے رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی یہ کیفیت دیکھی تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور سرکار جب مسجد نبوی سے حضرت زینب کی درخواست پر وہاں گئے تھے تو ظاہر ہے مسجد میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی ساتھ سرکار کے گئے. جب سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اور آنسو. تو حضرت سعد کو سرکار نے فرمایا کہ اے سعد، یہ محبت ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے پیدا فرما دیتا ہے. یعنی سرکار اپنے نواسوں کے ساتھ اس طرح محبت والا سلوک. اور حضرت زینب کی بیٹی، ان کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ حضرت امامہ سرکار کی پیاری اتنی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ حضرت امامہ ہمارے گھر میں کھیل رہی تھی. سرکار کی خدمت میں ایک ہار آیا اور بڑا بہترین قسم کا تحفہ ہار وہ آیا سرکار کی خدمت میں. سرکار نے وہ ہار ہمیں دکھایا اور سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کا ہار پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اور ہم نے واقعتاً اس سے پہلے اس طرح کا بہترین ہار نہیں دیکھا تھا. ہم نے کہا نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا یہ میں اسے دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہوں. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری امہات المومنین ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی، اکٹھی تھی. ہر ایک یہ سوچنے لگی کہ کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر کے صحن کونے میں کھیلتی بچی حضرت امامہ کو فرمایا کہ اس کو بلاؤ، یہ ہار میں اس کو دوں گا. یہ ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کی محبت. اور پھر سرکار بعض اوقات مسجد میں تشریف لاتے تو انہیں کندھوں پر اٹھایا ہوتا. اور بخاری شریف کے اندر اور دیگر صحاح کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے نماز کی حالت میں بھی اٹھایا ہوا ہوتا. رکوع کرتے یا سجدہ کرتے تو سرکار انہیں نیچے زمین پر بٹھا دیتے اور جب قیام فرماتے تو سرکار پھر انہیں اٹھا لیتے. یہ حضور کا اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ محبت والا سلوک تھا. دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.